بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری کی عبادت، عشق الہی کی بے مثال داستان۔ بصرہ کی سرزمین پر جب رات کا سناٹا اترتا تو گھر کے چراغ بجھ جاتے، شہر خاموشی میں ڈوب جاتا، مگر اسی خاموشی میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں عبادت کا نور پوری طرح جگمگاتا تھا۔ وہ گھر تھا حضرت رابعہ بصری کا۔ ابتدائی زندگی فقر کی آزمائش۔ رابعہ بصری کا آغاز ہی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک غریب مگر متقی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ والد نیک اور عبادت گزار تھے مگر حالات بہت کمزور تھے، اتنے غریب کہ کبھی کبھی گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ ہوتا۔ مگر رابعہ کے دل میں بچپن ہی سے ایک عجیب نور تھا۔ ایک رات کے وقت جب گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، والد نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے۔ اس نے کہا، تیری یہ بیٹی رابعہ اللہ کی خاص بندی بنے گی، اس کی عبادت کا نور زمین سے آسمان تک پہنچے گا۔ یہ خواب ان کے مستقبل کی حقیقت تھا، غلامی سے آزادی تک۔ زمانے کی سختیوں نے جلد ہی انہیں یتیم کر دیا۔ والدین کے انتقال کے بعد قحط آیا اور وہ اپنی بہنوں سے بچھڑ کر تنہا رہ گئیں۔ غربت ایسی کہ چلنا بھی مشکل مگر دل اللہ کی محبت سے بھرپور۔ بالآخر حالات نے دھکیل کر انہیں ایک بے رحم شخص کا غلام بنا دیا۔ اس کا کام سخت تھا، دن کو مشقت، رات کو تھکان، مگر رابعہ کی روح اللہ کے قرب میں تھی۔ جو ہی رات گہری ہو جاتی، وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، دل میں بے مثال عشق سلگتا۔ ایک رات مالک نے جاگ کر دیکھا کہ رابعہ سجدے میں ہے۔ ان کے آسمان تک اٹھتے نورانی آنسو اس مالک کے دل پر چوٹ بن کر لگے۔ اس نے فوراً آزادی کا اعلان کر دیا، جاؤ رابعہ، اب تم صرف اللہ کی بندی ہو۔ عبادت کا سفر، دنیا سے بے نیاز۔ آزادی کے بعد رابعہ نے خود کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ نہ دنیا کی خواہش، نہ مال کا لالچ، نہ شہرت کی چاہ۔ ان کے گھر میں صرف ایک پانی کا برتن، ایک چھوٹی سی چٹائی، ایک چراغ اور ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ تھی جس پر سر رکھ کر آرام کر لیتی۔ مگر دل کا حال ایسا کہ دنیا بھر کی سلطنتیں بھی اس نور کے مقابلے میں کچھ نہ تھیں۔ رات کی تنہائیاں اور اللہ سے گفتگو۔ رابعہ بصری کے شب و روز کا سب سے خاص حصہ رات کی عبادت تھا۔ وہ دنیا سے الگ خاموشی میں ڈوبی ہوئی اپنے رب سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ ان کی ایک مشہور دعا تھی، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جلا دے، اگر جنت یا لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر میں صرف تیرے لیے کرتی ہوں تو پھر اپنے دیدار سے کبھی محروم نہ کرنا۔ یہ الفاظ ان کے عشق کی گہرائی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ نہ جنت کی طلبگار تھی نہ دنیا کی، صرف اپنے رب کی قربت چاہتی تھیں۔ عشق الہی کا عجیب معیار۔ ایک دن کسی نے پوچھا، رابعہ، آپ اتنی عبادت کرتی ہیں، آخر آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ رابعہ نے جواب دیا، میری خواہش صرف یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اگر وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ان کے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے مگر وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، دل کو اللہ سے جوڑ لو، جوڑ سچا ہو جائے تو ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ رابعہ کا چراغ کا معجزہ۔ بصرہ کی راتیں تاریک ہوتی مگر رابعہ کے کمروں میں عجیب نور ہوتا۔ ایک بار ایک خاتون ان کے پاس ٹھہری، رات کے وقت دیکھا کہ کمرے میں کوئی چراغ نہیں مگر عبادت میں ڈوبی رابعہ کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے جو پورے کمرے کو روشن کیے ہوئے ہے۔ اس خاتون نے حیرت سے پوچھا، اما رابعہ، یہ روشنی کہاں سے؟ رابعہ مسکرائیں، جب دل اللہ کے نور سے بھر جائے تو باہر کے چراغوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جنت اور جہنم کا شعلہ۔ ایک دم رابعہ ہاتھ میں آگ کا شعلہ اور پانی کا برتن لے کر بصرہ کی گلیوں سے گزریں۔ لوگ حیران ہو کر جمع ہو کر پوچھا، اما یہ کیا ہے؟ رابعہ نے کہا، میں چاہتی ہوں اس آگ سے جہنم کو جلا دو اور اس پانی سے جنت کو بجھا دو تاکہ لوگ اللہ کی عبادت صرف اس لیے کریں کہ اس قابل ہے۔ یہ جملہ آج تک عشق الہی کی سب سے عظیم علامت سمجھا جاتا ہے۔ قبولیت کا مقام۔ رابعہ بصری کا مقام اتنا عظیم تھا کہ بڑے بڑے اولیاء ان سے مسائل پوچھنے آتے۔ حسن بصری جیسے بزرگ ان کی صحبت میں بیٹھتے اور فرماتے، رابعہ اللہ کی خاص ولیہ ہے،
اس کے دل پر اللہ نے اپنا نور اتارا ہے۔ ایک بار حسن بصری نے پوچھا، رابعہ کیا تم شیطان سے دشمنی کرتی ہو؟ رابعہ نے جواب دیا، جو اللہ سے سچی محبت کرے وہ شیطان سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں دوست کے در سے نہیں ہٹتی کہ دشمن کے پیچھے پڑوں۔ دنیا سے مکمل بے رغبتی۔ ایک امیر شخص نے رابعہ کو خزانہ بھیج کر کہا کہ یہ آپ کی عبادت کے لیے سہولت ہے۔ رابعہ نے مسکرا کر کہا، جو اللہ مجھے رات بھر جگا کر اپنے سامنے کھڑا رکھتا ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا؟ میں اللہ کے سوا کسی کا سہارا قبول نہیں کرتی۔ یہ ان کے کامل توکل کی علامت ہے۔ آخری ایام دنیا سے رخصتی۔ جب عمر کے آخری حصے میں پہنچی تو عبادت مزید بڑھ گئی۔ راتوں کا قیام اتنا طویل کہ زمین بھی گواہ تھی اور آسمان بھی۔ وفات کے دن انہوں نے کہا، جس دوست کے پیار میں زندگی گزاری، آج اسی سے ملاقات کا دن ہے۔ چہرے پر نور اور دل میں اطمینان لیے دنیا سے رخصت ہوئیں، مگر ان کی عبادت اور عشق کی خوشبو آج تک صوفیوں کے دلوں کو معطر کرتی ہے۔ نتیجہ: حضرت رابعہ بصری کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ محبت ہے۔ عبادت کا اصل مقصد دل کا تعلق ہے۔ دنیا کی دولت کچھ نہیں، اصل خزانہ معرفت الہی ہے۔ خوف و لالچ سے پاک عبادت ہی اللہ کو محبوب ہے۔ ان کی عبادت آج بھی مسلمان دلوں کو روشن دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ عشق الہی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔